عمران خان کو بہت شوق ہے اپنی داڑھی ججوں کے ہاتھ میں دینے کی۔ عمران خان کے لیے مزید 6 ماہ سے 8 ماہ تک مشکل ہیں اور وہ جیل میں پیسیں گے چکی۔ خبر آ گئی ہے باہر، کس نے دی ہے؟ ملک ریاض کا پاسپورٹ منسوخ کر دیا گیا ہے، مگر یہ خبر پاکستانی میڈیا نے نہیں دی۔ ملک ریاض کے پاس ایک اور ملک کا پاسپورٹ بھی ہے۔ کس کا؟ فراغ ہوگی، جو عمران خان صاحب کی فرنٹ وومین تھی، کرپشن کرتی تھی، اس نے بھی ایک اور پاسپورٹ لے لیا ہے۔ کون سے ملک کا؟ اور وزیر اعظم شہباز شریف کی آفر ٹھکرا کر تحریک انصاف کو کیا ملے گا؟ تحریک انصاف کا فائدہ ہوگا یا نقصان؟ السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ کافی ساری ڈیولپمنٹس ہو چکی ہوئی ہیں۔ ملک ریاض کا معاملہ ہے، وزیر اعظم صاحب کی آفر ہے، اور وزیر اعظم صاحب کی آفر پر تحریک انصاف کا جواب، تحریک انصاف کا رد عمل ہے، اور عمران ریاض خان کے متعلق نیا دعویٰ سامنے آیا ہے، اور ایک دعویٰ عمران خان صاحب کے متعلق بھی کہ ان کو آئندہ 6 سے 8 ماہ تک کوئی ریلیف نہیں ملے گا، مزید جیل کے اندر ان کو چکی پیسنی پڑے گی۔ ان سارے معاملات پر بات ہوگی، اور علی امین گنڈا پور صاحب کو کھڈے لائن لگا دیا گیا ہے، بے اختیار کر دیا گیا ہے، اور اب ان سے ڈیرہ اسماعیل خان بھی چھینا جا رہا ہے۔ یعنی علی امین گنڈا پور صاحب کو عمران خان صاحب کہیں کا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے، اور عمران خان صاحب کا پرانا طریقہ ہے، کسی محسن کو کہیں کا نہیں چھوڑتے۔ لیکن جو وزیر اعظم صاحب نے عمران خان صاحب کو آفر کی، عمران خان صاحب کہتے ہیں نہیں بھائی، میں نے تو اپنی داڑھی ججوں کے ہاتھ میں دینی ہے۔ اب عمران خان صاحب کی مرضی، اپنی داڑھی ججوں کے ہاتھ میں دے نہ دے۔ میرا خیال ہے میں آغاز جو ہے وہ ملک ریاض صاحب والے معاملے سے کرتا ہوں۔ 190 ملین پاؤنڈ، اس میں آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کو سزا ہو گئی، ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کو سزا ہو گئی، ملک ریاض صاحب ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پہلے کوئی پوچھتا نہیں تھا، لیکن اب ملک ریاض صاحب زیر عتاب ہے۔ ملک ریاض صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کو دباؤ ان پر ڈالا گیا کہ عمران خان کے خلاف گواہی دیں، تو ملک ریاض صاحب انقلابی بن گئے، انہوں نے ٹویٹ کر دیے، پیغامات جاری کر دیے، بیانات دیے کہ جی میں نہیں عمران خان کے خلاف گواہی دوں گا، میں نہیں جھکوں گا، میں ملک ریاض ہوں، میں ایویں نہیں جھکتا۔ تو بہرحال اب کیونکہ ملک ریاض صاحب زیر عتاب ہیں، تو خبر یہ آئی ہے کہ پہلے تو خبر یہ آئی تھی، نیب نے کہا تھا کہ جی ملک ریاض کو پاکستان کے حوالے کرنے کے لیے FIA کو کہہ دیا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات کی حکومت سے رابطہ کرے۔ پھر ساتھ ساتھ ملک ریاض صاحب کے لیے یہ بھی کہا گیا کہ ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ جو دبئی میں متحدہ عرب امارات میں جو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، وہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا رہے ہیں، اس میں کوئی پاکستانی انویسٹ نہ کرے، اگر وہ کرے گا تو منی لانڈرنگ کا مقدمہ اس کے اوپر ہوگا۔ اب جو نئی خبر آئی ہے، اور یہ خبر آپ کو کہیں پاکستانی میڈیا پر نہیں ملے گی، کیونکہ ہمارے میڈیا کے جو سیٹ ہیں ان کے منہ میں نوٹ ٹھوسے ہوئے ملک ریاض صاحب نے، کسی کو زمین دی، کسی کو پلاٹ دیا، کسی کو اشتہار دیا، اور کسی کی تصویریں ہیں، ویڈیوز ہیں ملک ریاض صاحب کے پاس۔ کیونکہ ملک ریاض صاحب نے جو ریسنٹلی ایک ٹویٹ کیا تھا، یہ جو اپنا نیب کے پریس ریلیز کے بعد، اعلامیہ کے بعد، کہ ملک ریاض کے خلاف ہم کارروائی کرنے جا رہے ہیں، اور ملک ریاض کو پاکستان لانے کے لیے FIA کو کہہ دیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے، اس کے رد عمل میں ملک ریاض صاحب کا جو ٹویٹ آیا تھا، بیان آیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ بھائی 25-30 سال میرے پاس سارا ریکارڈ ہے، کیا ججز، کیا جرنیل، کیا سیاستدان۔ انہوں نے ابھی تک میڈیا کے سیٹوں کا نام یا ان کی طرف اشارہ نہیں کیا تھا، کیونکہ سارا کا سارا میڈیا آج بھی ملک ریاض کے سامنے جھک کر اس کو پرنام کرتا ہے، سلام کرتا ہے کہ ملک صاحب جو حکم میرے آقا، جو کہو گے وہ ہوگا۔ تو آپ دیکھیں کہ عمران خان کا نام چلتا ہے، جنرل فیض حمید کا نام چلتا ہے، جنرل عاصم منیر کے اوپر بھی ہلکی پھلکی تنقید ہو جاتی ہے، ملک ریاض کا نام نہیں چلتا۔ ڈان نے آج پھر وہ جو خبر دی ہے اس میں ملک ریاض صاحب کا نام دیا گیا۔ باقی میڈیا یہ دے رہا ہے کہ جی فراغ ہوگی اور شہزاد اکبر کے پاسپورٹ منسوخ کر دیے گئے ہیں، کیونکہ دونوں 190 ملین پاؤنڈز میں کا جو ریفرنس ہے اس میں عدالتی مفرور ڈکلیئرڈ ہے۔ اب جو ڈان خبر رپورٹ کر رہا ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وفاقی وزارت داخلہ نے قومی احتساب بیورو کی درخواست پر 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کے مقدمے میں اشتہاری ملزمان کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ ڈان نیوز کے مطابق وزارت داخلہ نے 4 اشتہاری ملزمان، چیئرمین بحریہ ٹاؤن ملک ریاض، ان کے صاحبزادے علی ریاض، سابق وزیر اعظم کے مشیر برائے احتساب شہزاد اکبر اور فرح شہزادی کے پاسپورٹ منسوخ کر دیے ہیں۔ وزارت داخلہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ وزارت داخلہ نے نیب کی سفارش پر
190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل میں 4 اشتہاری ملزمان کے پاسپورٹ منسوخ کیے۔ نیب نے 28 جنوری کو ملزمان کے پاسپورٹ منسوخ کرنے کے لیے وزارت داخلہ کو خط لکھا تھا۔ واضح رہے کہ ایک روز قبل نیب نے ملک ریاض اور ان کے بیٹے علی ریاض ملک کو متحدہ عرب امارات سے واپس لانے کا عمل شروع کر دیا تھا۔ نیب کے حکام نے ملک ریاض اور ان کے بیٹے کی حوالگی کے لیے اماراتی حکام سے رابطہ کیا۔ اب یہ براہ راست نیب نہیں کر سکتا، یہ والا بھی بذریعہ FIA ہی ہوا ہوگا۔ اب اس میں ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ فراغ ہوگی کا تو ہماری حکومت کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ انٹرپول کے ذریعے ان کی واپسی ہو ایک الگ بات، لیکن پاسپورٹ منسوخ کر کے فراغ ہوگی کو کوئی پرابلم نہیں ہو۔ فراغ ہوگی کو عمران خان صاحب نے سب سے پہلے پاکستان سے بھگایا تھا کہ نکل جا، تیرے پاس تو ہمارے خلاف سارے ثبوت ہیں، اگر تمہیں انہوں نے پکڑ لیا 4 دن حوالات میں رکھے تو بول پڑی تو ہمارا تو سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو لہٰذا نومبر 2023 میں فراغ ہوگی نے ایک جنوبی بحر الکاہل کا ایک ملک ہے کوئی 80 جزائر پر مشتمل وانواتو، اب یہ میں نام ٹھیک پڑھ رہا ہوں غلط پڑھ رہا ہوں، وہاں کا ملک ہے، غیر معروف سا ملک ہے، وہاں کا انہوں نے پاسپورٹ لے لیا تھا، اور یہ ان ممالک میں شامل ہے جہاں جانے کے لیے پاکستانیوں کو ویزا کی ضرورت نہیں پڑتی، آن ارائیول پہنچیں ٹھپا لگ جائے گا آپ وہاں۔ اور دوسرا $1,30,000 کی سرمایہ کاری وہاں کریں آپ کو ویزا مل جائے گا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ فراغ ہوگی نے $1,30,000 ان کے لیے کچھ نہیں تھے، انہوں نے پاکستان کو اور خاص طور پر پنجاب کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا، اور ملک ریاض کی مہربانیاں بھی ان کے اوپر تھیں، تو فراغ ہوگی کے لیے $1,30,000 تو پینٹ ہوگا نا، کچھ بھی نہیں ہے، مونگ پھلی کا دانہ۔ تو فراغ ہوگی نے پاسپورٹ لے لیا تو ملک ریاض نے نہیں لے رکھا ہوگا، مطلب ملک ریاض کو لندن والوں نے تو ان کو کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے، ویزا ان کے کینسل کر دیا کہ یار بڑا 2 نمبر پیسہ لائے ہو پاکستان سے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو ایمانداری کا پیسہ تھا، دیانتداری کا پیسہ تھا، اتنا بڑا جھوٹ، اتنی بڑی منافقت۔ لیکن بہرحال فراغ ہوگی آ گئی اپنا زد میں، لیکن انہوں نے پاسپورٹ لے لیا، تو ملک ریاض نے اور علی ریاض ملک نے بھی لیا ہوگا۔ شہزاد اکبر تو پہلے ہی کسی اور ملک کے شہری، تو ان کا پاسپورٹ ضبط کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب کا پاسپورٹ منسوخ کیا گیا تھا، اور پھر ہیلتھ گراؤنڈز پر نواز شریف صاحب کو انہوں نے کہا کہ یہ آپ رہیں، لندن والوں نے کہا 6 ماہ رہیں۔ نواز شریف صاحب کے صاحبزادوں کی کتنی بڑی انویسٹمنٹ تھی، تو برطانیہ حکومت نے تو نواز شریف صاحب کو یہاں واپس بھیجنا ہی نہیں تھا، انہوں نے ٹھیک ہے آپ رہیں ہیلتھ گراؤنڈ پر، کوئی ایشو نہیں ہے۔ ایک تو یہ معاملہ ہے۔ عمران خان یا PTI نے جو وزیر اعظم صاحب کو جواب دیا ہے وزیر اعظم کے آفر کا، اس پر میں بعد میں آتا ہوں، لیکن پہلے ایک انکشاف سامنے آیا ہے، اور یہ انکشاف لازمی نہیں ہے کہ سچا ہو، لیکن کیونکہ یہ باتیں چل رہی ہیں اور عمران ریاض خان صاحب کدھر ہیں، کہاں سے ولاگ کرتے ہیں، یہ کسی کو نہیں پتا، ان کے قریبی دوستوں کو شاید پتا ہو، لیکن بہرحال عمران ریاض کے متعلق عادل راجہ جن نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ جی عمران ریاض لندن پہنچ گئے اور انہوں نے وہاں پر سیاسی پناہ اپلائی کر لی ہے۔ 2-3 روز پہلے سلمان احمد کو عمران ریاض نے شٹ اپ کال دی تھی، کیونکہ سلمان احمد نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ جی میری عمران ریاض سے بات نہیں ہو رہی تھی، اب بات ہو گئی ہے، اور مختلف عالمی ادارے عمران ریاض کا خیال رکھ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس پر عمران ریاض نے ٹویٹ کا جواب دیا تھا، یار خدا کا واسطہ تم سے بات کیا کر لی، تم تو گلے ہی پڑ گئے، معاف کر دو مجھے اور میرے خاندان کو، میں تنہا رہنے دو، کیوں ہماری زندگیاں رسک میں ڈال رہے ہو، خطرے میں ڈال رہے ہو۔ عمران ریاض کے متعلق کافی عرصہ پہلے یہ بات منصور علی خان صاحب نے اپنے ولاگ میں کی تھی کہ ان کے متعلق خبر تھی کہ جی وہ باہر چلے گئے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ جی ان کو تک اطلاع آئی ہے کہ وہ خیریت سے ہیں، اور باہر جانے کی ان کو تصدیق نہیں ہوئی تھی۔ ابھی بھی عمران ریاض یا ان کا خاندان پاکستان میں ہے یا پاکستان میں نہیں ہے، اس کے متعلق کوئی مصدقہ خبر نہیں ہے۔ یہ ٹرولز جو ہیں عادل راجہ ٹائپ، وہ ضرور یہ بات کرتے ہیں، بلکہ عادل راجہ کو تو کے لیے تو آج کل فواد چودھری کافی ہے۔ فواد چودھری نے تو ان کو کہا لندن میں بیٹھا ہوا ٹاؤٹ، وہ کہتے ہیں ان کو، عادل راجہ ہو گئے، دوسرے ہو گئے، کہ یہ جو پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں۔ آج کسی نے ٹویٹ کیا تھا، فواد نے اس کا جواب دیا تھا۔ تو بہرحال عمران ریاض کے متعلق یہ خبر ہے۔ اب میں علی امین گنڈاپور صاحب کے متعلق خبر یہ ہے کہ جی علی امین گنڈاپور کو خیبر پختونخوا میں مزید محدود کر دیا گیا ہے، ان کو وزیر اعلیٰ ہاؤس کے کمرے تک محدود کر لیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا ہاؤس میں غیر قانونی طور پر تحریک انصاف کا سیکریٹریٹ قائم تھا، وہ وہاں سے حیات آباد منتقل کر دیا گیا ہے، اور علی امین گنڈاپور کو کارڈن کر دیا گیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو راضی کیا جا رہا ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ کہا گیا ہے کہ علی امین گنڈاپور کو ہم نے ڈیرہ اسماعیل خان سے بھی فارغ کر دینا
ڈیرہ اسماعیل خان آپ کو دے دیتے ہیں، آپ آئیں ہمارے ساتھ میدان میں تحریک چلائیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب سیانے آدمی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب ان کو مطلب جب باہر آئیں گے تو پھر جس طرح وہ اپنے باقی محسنوں کے ساتھ وہ کیا انہوں نے، تو ان کے ساتھ بھی وہی کریں گے۔ لہٰذا مولانا فضل الرحمان صاحب عمران خان صاحب کی اس آفر کو سنجیدہ نہیں لے رہے، لیکن مولانا صاحب کے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں آپ کو علی امین گنڈاپور سے مسئلہ تھا، علی امین گنڈاپور ہمارے کتابوں میں فارغ، ہم نے کاٹا پھیر دیا، آہستہ آہستہ ڈیرہ اسماعیل خان آپ کے حوالے، آپ جانے ڈیرہ اسماعیل خان جانے، پورے کے پورے ڈویژن میں ہم نے آپ کا کوئی مقابلہ نہیں کرنا، آپ آئیں، آپ کے ساتھ ہم الیکشن اطاعت کرنے کو بھی تیار ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اس پاسے نہیں جا رہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، عمران خان نے ایک پیغام بھیجا تھا مولانا فضل الرحمان کے لیے علی امین گنڈاپور کو کہ تم نے ڈیرہ اسماعیل خان کی سیاست سے تم باہر نکلو، تمہیں صوبے کا وزیر اعلیٰ بنایا تو صوبے کے وزیر اعلیٰ بنو، ڈیرہ اسماعیل خان کی سیاست سے باہر نکلو۔ یہ پیغام بنیادی طور پر یہی تھا کہ ڈیرہ اسماعیل خان مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے فی الحال خالی کر دو، چھوڑ دو۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے علی امین گنڈاپور نہیں رہے، انتظامیہ کچھ وفاقی حکومت کے ماتحت، کچھ پی ٹی آئی کی جو صوبائی قیادت ہے جنید اکبر اور ان کے حوالے، تو علی امین گنڈاپور صاحب کے پاس کیا رہے گا، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور معاملہ ہے وزیر اعظم صاحب نے آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ایک آفر کی تھی، پیشکش کی تھی تحریک انصاف کو کہ آئیں پارلیمانی کمیشن دیتے ہیں، پارلیمانی کمیٹی دیتے ہیں، آپ ہاؤس کی پارلیمانی کمیٹی، آپ آئیں اس میں بیٹھیں اور وہاں پر اپنا مدعا رکھیں، وہاں پر ہم 9 مئی اور 26 نومبر کی تحقیقات کرواتے ہیں۔ تو بیرسٹر گوہر نے کہا ہے اس کے رد عمل میں، پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں، ہماری حکومت کے خلاف چارج شیٹ بہت لمبی ہے، وزیر اعظم کی جانب سے آفر کو قبول نہیں کیا جا سکتا، وزیر اعظم کا بیان ہمارے مطالبات سے ہٹ کر ہے، ہم نے اسیران کی رہائی اور 2 واقعات پر جوڈیشل کمیشن کا بنانے کا مطالبہ کیا ہے، ہم نے مینڈیٹ کی تو ابھی بات بھی نہیں کی، وزیر اعظم کی باتیں غیر متعلقہ ہیں۔ شبلی فراز صاحب کہتے ہیں کہ جی ہاؤس کمیٹی بنانا یہ کوئی طریقہ نہیں، کمیشن پر لوگوں کا اعتماد ہوتا ہے، ہاؤس کمیٹی بنانے کی تجویز کوئی بہتر نہیں ہے، حکومت اگر مذاکرات پر سنجیدہ ہوتی تو کمیٹی اب تک بن چکی ہوتی، ہماری قانون اور انصاف کی جنگ چل رہی ہے، جیسے بھی ممکن ہو ہم قانون اور انصاف کے سامنے پیش ہوتے رہیں گے۔ اب یہ جو ہماری مطالبات کی فہرست اور ہماری چارج شیٹ بہت لمبی ہے، اب وہ تحریک انصاف اپنے بنیادی مطالبات کی طرف آ رہی ہے واپس۔ ایک تو یہ جو میں نے آغاز میں کہا نا، عمران خان صاحب کو شوق ہے کہ میں اپنی داڑھی ججوں کے حوالے کروں گا، معذرت کے ساتھ یہ کسی وقت میں نواز شریف صاحب کو بھی شوق تھا کہ جی میں نے تو پاناما پر جوڈیشل کمیشن بنانا ہے، نواز شریف صاحب کو مزہ آ گیا، انہوں نے مزہ چکھ لیا، اب عمران خان بھی چکھ لی مزہ۔ میں نے پچھلے ولاگ میں بھی کہا تھا، اب بھی کہہ رہا ہوں، جوڈیشل کمیشن عمران خان کے لیے خطرناک ثابت ہوگا۔ حکومت اگر جوڈیشل کمیشن بنا بھی لے گی اور مطلب کسی کو بھی اس کا سربراہ بنا لے، پی ٹی آئی کے لیے وہاں سے خیر کی خبر نہیں آئے گی، کیونکہ ٹی او آرز طے ہوں گے، کس طرح کا انویسٹیگیشن ہونی ہے، اس میں لیگلی پی ٹی آئی پھنس جائے گی اور پولیٹیکلی پی ٹی آئی کو وہاں سے کچھ نہیں ملے گا۔ یہ جو پارلیمانی کمیشن ہے اس میں، یا پارلیمانی کمیٹی جو ہے اس میں، پی ٹی آئی کو سیاسی اسپیس ملے گی اور بہت زیادہ ملے گی اگر ان کے عقل پر پردہ نہ ہو تو۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا ہماری مطالبات کی فہرست لمبی ہے، تو بنیادی مطالبات جو پی ٹی آئی کے تھے کہ جی ہمارا مینڈیٹ واپس کرو 8 فروری کا، جو بھی 8 فروری کو تحریک انصاف ایک نئی تحریک کا آغاز کرنے جا رہی ہے۔ دوسرا، 26ویں آئینی ترمیم ختم کرو۔ تیسرا، رہائیاں، اور چوتھا کمیشن تھا۔ تو عمران خان صاحب نے جب 26 نومبر کو ٹھوکر کھائی، چوٹ لگی، چترول ہوئی سیاسی طور پر بھی اور ویسے بھی، تو اس کے بعد وہ 2 بڑے مطالبات سے پیچھے ہٹ گئے تھے، مینڈیٹ واپس کرو اور 26ویں آئینی ترمیم، منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس بنانے کی جو ڈیمانڈ تھی وہ واپس ہو گئی تھی۔ تو پھر عمران خان صاحب نے کہا چلو ڈیل دے دو، مجھے رہا کر دو اور کمیشن بنا دو۔ کمیشن سے بھی عمران خان صاحب واپس ہو سکتے تھے اگر رہائی کی کوئی بات ہوتی، مگر فیصل ووڈا یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگلے 6 سے 8 ماہ مزید عمران خان صاحب کے لیے مشکلات ہوں گی، مصیبتیں ہوں گی۔ فیصل ووڈا خبر نہیں دیتے، تجزیہ نہیں کرتے، خبر دیتے ہیں۔ وہ جن کے آدمی ہے وہاں سے بات باہر آتی ہے اور فیصل ووڈا صاحب آ کے اس کا پیغام دیتے ہیں، کچھ باتیں وہ براہ راست نہیں کر سکتے۔ تو 6 سے 8 ماہ تک تو عمران خان صاحب کو کچھ نہیں ملنا تھا۔ تو لہٰذا جوڈیشل کمیشن سے اگر حکومت کہتی کہ آپ جوڈیشل کمیشن کو چھوڑ دو، آپ کو رہا کر دیتے، عمران خان مان جاتے۔ جوڈیشل کمیشن کی ڈیمانڈ جو تھی وہ بارگیننگ چپ کے طور پر تھی، لیکن اب کیونکہ رہائی کا معاملہ جو ہے وہ حکومت ماننے کو تیار نہیں ہے، سختیاں مزید آ رہی ہیں،
اور جو کچھ عمران خان صاحب کر رہے ہیں کہ جی اب وہ لوگ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں ان کو میں ذمہ داری دوں گا، ان کو میں آگے لے کر آؤں گا. عمران خان صاحب روزانہ ٹویٹ کرتے ہیں یا گفتگو کرتے ہیں روزانہ. تو اب جو عمران خان صاحب وزیر اعظم کی یہ اچھی بھلی آفر ٹھکرا رہے ہیں، تو اس کے بعد پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہوگا بہت ستھرا ہوگا. یعنی اب پی ٹی آئی ایک موقع پی ٹی آئی کو اور مل رہا تھا اور بار بار موقع مل رہے ہیں، آگے چل کر بھی شاید ملے، لیکن اب یہ موقع پی ٹی آئی گوا دے گی، جو کہ کہا ہے انہوں نے عرفان صدیقی صاحب نے. تو پھر تحریک انصاف کے پاس دوبارہ موقع جو ہے وہ اگلے سال 6 ماہ مشکل سے آئے گا. وہ کہہ رہے ہیں بیرسٹر سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کہ یک طرفہ طور پر مذاکراتی عمل سے نکل کر پی ٹی آئی نے نہ صرف غیر سیاسی اور غیر جمہوری سوچ کا مظاہرہ کیا بلکہ اپنے مطالبات کے حوالے سے ایک اچھا موقع بھی ضائع کر دیا. اس کی یہ گاڑی تو چھوٹ گئی ہے، اب اسے وسیع تر مذاکرات کے لیے وزیر اعظم کی تازہ پیشکش سے فائدہ اٹھانا چاہیے. پی ٹی آئی کو جان لینا چاہیے کہ سڑکیں، چوک، دھرنے اور لانگ مارچ نے اسے پہلے کسی منزل تک لے کر گئے ہیں، نہ اب لے کر جائیں گے. ہر مسئلے کا حل صرف سنجیدہ اور بامعنی مذاکرات ہی سے نکلتا ہے. پی ٹی آئی جتنا جلدی یہ سمجھ لے اس کے لیے اتنا ہی اچھا ہوگا. بات بالکل ٹھیک ہے، میں نے پچھلے ولاگ میں بھی کہا تھا کہ بھائی سیاسی اسپیس مل رہی ہے آپ کو، وہ لیں. قانونی طور پر معاملات ہینڈل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنی پوری کی پوری پولیٹیکل اسپیس کھو چکے ہوں تو وہ لینا بڑی مشکل ہوتی ہے. پی ٹی آئی کے پاس ایک موقع تھا، ابھی بھی ہے، ابھی بھی حکومت کہہ رہی ہے مذاکرات کے لیے بیٹھیں. اگر ان کے دماغ میں عقل ہوگا تو پھر یہ حکومت کی اس آفر کو قبول کریں گے، ورنہ جو فیصل ووڈا کہہ رہے ہیں مجھے وہ بات ٹھیک لگ رہی ہے کہ کم از کم سال 6 ماہ مزید عمران خان صاحب جیل میں چکی پیسیں گے. تب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.